بہنوں کے ساتھ مل کر، اور آپ نے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کی پریز گاڈ، ہاللویا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کا زندہ کلام ہے یہ نہایت ہی قیمتی ہے، اور خداوند کے کلام میں خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو فیڈ نہیں کرتے، خوراک نہیں دیتے ہیں، تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم بہت دنوں تک، ہفتوں، مہینوں تک اس کی خوراک بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا جسم جواب دے دے گا۔ لیکن اسی طرح ہماری روح، اگر ہم اس کو اس کی الہی خوراک نہیں دیتے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم کتنے دنوں تک، مہینوں، بلکہ سالوں تک اس کو اس کی خوراک نہیں دیتے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، دو لوگ ہیں، ایک نے دوسرے کو اٹھانا ہے، تو اٹھانے والا طاقتور ہونا چاہیے یا پھر جو اٹھایا جا رہا ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے؟ کس کو طاقتور ہونا چاہیے؟ اٹھانے والا طاقتور ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے جسم کے اندر سے روح کو نکال دیں، اگر ہمارے جسم میں سے روح نکل جائے تو پھر کیا ہمارا جسم چلے گا؟ اور اگر پھر ایسا کریں کہ اس میں بہت سارے انجیکشنز لگا دیں، کیلشیم کے، پروٹینز کے، یا پھر کوئی ادویات اس کو لگا دیں، پورے جسم پر اس کا لیپ کر دیں، تو وہ پھر چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جسم کو کون لے کر چلتا ہے؟ ہماری روح لے کر چلتی ہے۔ اور اگر پنڈ پاری ہوئے تے چکن والا کمزور ہوئے تے منزل تے پہنچ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ہم ایوری ڈے کس کو فیڈ کر رہے ہیں؟ ہم پنڈ کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غم کھا لیں، اچھے اچھے کپڑے پہن، عیش و عشرت کر، اچھے اچھے کھانے کھا، غم کھا، بیماریاں کھا، لالچ کھا، سب کچھ کھا۔ تو ہم فیڈ کس کو کرتے ہیں؟ پنڈ کو۔ ہم بوجھ سے اور بوجھ کا انبار لگا لیتے ہیں، لیکن جس بوجھ کو اس نے اٹھانا ہے اس کو ہم کیا ہے، ایک اس کے منہ میں نوالا تک نہیں ڈالتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس چیز کو فیڈ کریں؟ اپنی روح کو۔ اور دیکھیں کہ جسم جو ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ انسان کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ باغ عدن میں خدا نے کس سے بنایا؟ انسان کو مٹی سے بنایا۔ اور مٹی کی جو کچھ بھی انسان کھاتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، مٹی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مٹی ہی مٹی کو رچاتی ہے۔ ہر چیز جو کہ انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، چاہے بعد میں ہم اس کو کوئی بھی شکل دے دیں، لیکن اس کی ہوند جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ مٹی میں ہے۔ اب روح کی خوراک کہاں ہوگی روح کی خوراک؟ جہاں سے روح نکلا ہے، جہاں سے روح کا تعلق ہے، جہاں سے وہ آیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، بائبل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو جب اس کو مٹی سے بنایا تو وہ جسٹ ایک مٹی کا پتلا تھا، وہ جیتی جان نہیں تھا۔ جب خدا نے اس کے نتنوں میں اپنا زندگی کا دم پھونکا تھا تب وہ جیتی جان ہوا تھا، پہلے سے وہ جیتی جان نہیں تھا۔ تو روح کہاں سے آیا؟ خدا سے آیا۔ تو ہماری روح کی خوراک کہاں سے ملے گی ہمیں؟ خدا کی حضوری سے۔ جب ہم اس کی حضوری میں بیٹھیں گے، اس کی جب روح کا پاک روح کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تب اس کو اس کی خوراک ملتی ہے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ آئے ہم اپنے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں افسیوں کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی زندگی میں باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیسی خوبصورت بات ہے، دیکھیں خدا کا کلام جو ہے شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیرین ہے، نہایت ہمیں زندہ کر دیتا ہے، ہمیں قوت دے دیتا ہے، ہر مشکل پریشانی سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ لکھا ہوا ہے اور اسی کوشش میں رہو۔ سب سے پہلے وہ کیا پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اسی کوشش میں رہو۔ اب
ہم ہر طرح کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نا خدا کے کاموں کی تو پھر ہمارے سے کوشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے اس کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ اب روح کی یگانگی مینس کیا ہوتا ہے؟ یگانگی کا مطلب کہ کسی چیز کا دوسری چیز سے ملاپ ہو جائے، یعنی کہ اس کا آپس میں کنیکشن ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ اب آپ کی روح کا ملاپ کس کی روح سے ہو؟ پاک روح سے ہر وقت رہے، یعنی کہ آپ کی اور پاک روح کی صلح رہے، کیونکہ پاک روح جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخصیت ہے، یہ تصدیق کا تیسرا گنم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح ایک شخصیت ہے، شخصیت ہونے کے ناطے اس کے اندر احساس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پاک روح کے اندر احساس ہے تو وہ ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے، ہم سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ افسیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم 4 باب کی 30 آیت ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ پاک روح جو ہے ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کوئی انسان اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ہم فرض ہی کر لیتے ہیں، ویسے جب زبیر مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے نا میرے کو بڑی فکر ہو جاتی ہے، پھر میں کہتی ہوں ہائے نیا خرچہ ہے، ان کے لیے کوئی اچھا کھانا بنانا پڑے گا تو راضی نہ ہوگا۔ اور جب میں نے ان سے ناراض ہو جانا تو انہوں نے کیا کرنا؟ ہائے یہ تو نیا رفڑ ہے کہ اس نے سوٹ سے نیچے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ حال ہے کہ ہم انسان کو جب راضی کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ خاص کرتے ہیں نا، اور جب ہمارا پاک روح ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاک روح ہم سے جدا ہو گیا ہے، پاک روح کی ہم سے ناراضگی ہو گئی ہے۔ اور ہمیں یہاں سے اگر اوپر والے پہرے میں پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پرانی انسانیت کو تو نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ تو لپٹے رہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے روح کی یگانگی میں ایک نہیں ہوتے، خدا کے ساتھ ایک نہیں ہوتے۔ وہ ناراض ہو جائے ہمیں پرواہ ہرگز نہیں ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں ہر چیز کی عقل ہے، ہر چیز کی سمجھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، ہمیں یہ سب چیزوں کی عقل ہے، لیکن ہمیں صرف اس بات کی عقل نہیں ہے کہ ہمیں ایمان کیسے رکھنا ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں عقل نہیں ہے کہ ہم نے پاک روح کو کیسے منانا ہے۔ اس کے لیے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ یا ہم اپنے پادری صاحب کو کال کر لیتے ہیں یا ان بہنوں کو جو ہمیں خدمت میں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز کی عقل ہے، لڑائیاں کرنے کی عقل ہے، جھگڑے کرنے کی عقل ہے، ہر چیز کی عقل ہے، لیکن صرف کس چیز کی نہیں عقل؟ ہمیں اس چیز کی نہیں سمجھ کہ ہم نے پاک روح کو کیسے راضی رکھنا ہے، خدا کو اپنے ساتھ کس طرح راضی رکھنا ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے ایک ہی بدن ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی بدن ہے۔ اب بدن ایک کیسے ہے؟ اب دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسیح کے کیا ہیں؟ فردن اعضاء ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کے بدن میں شریک ہیں۔ اب فردن اعضاء ہیں تو ہم اس کے بدن میں شریک ہیں۔ آپ اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ ہو سکتے ہیں، اس کے بدن کی آنکھیں ہو سکتی ہیں، کان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان ہو سکتے ہیں۔ جیسے خدا نے جب موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ بھئی میں تو کیا ہوں، میں نہیں بول سکتا، تو خدا نے کہا تھا کہ نہیں، میں تیرے بھائی کو جو ہارون ہے اس کو تیرے پاس بھیجوں گا، وہ تیری طرف سے بولے گا۔ تو اس طرح آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اعضاء ہیں، اس کا بدن ہے۔ اور خدا ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کلام مقدس میں کہ ہم اس کی پاک ہیکل ہیں، ہم میں خدا کا پاک روح بستا ہے۔ اگر ہم اور جب ہمارے اندر پاک روح ہے تو آپ بتائیں کہ ہم کون سا کام نہیں کر سکتے، اور کون سی لڑائی ہے ابلیس کے ساتھ جو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں؟ ایسی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں، ایسا کوئی جوا، کوئی بندھن ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہم، اگر خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہو، ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہو، ٹھیک ہے، ہمارا کنیکشن ڈیلی ہم اس سے فیڈ لیتے ہوں، ہم اس سے خوراک لیتے ہوں، تو وہ ہم بندھن نہ توڑ سکے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر خدا کا روح ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم اس کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟
کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 48 ہفتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 48 ہفتے ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، اس سے بلکہ کئی زیادہ دفعہ بھی سن لیتے ہیں. جب بہنوں کی میٹنگ ہوتی ہے یا پھر کسی کنونشن میں چلے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ. لیکن جب کہا جائے کہ آپ آیات یاد کر لیں تو پھر ہم پورے سال میں ان 48 ہفتوں کی ایک آیات بھی سامنے آ کر نہیں سنا سکتے. ہمارا سیدھا خدا کو انکار، سیدھا. یہ ہم تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے، یہ کنفرم بات ہے، لیکن آپ نے اس کو موقع ہی نہیں دینا. زبوروں کی کتاب اس کے 119 زبور میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. خدا خود سے آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں. کوشش کرنا اشد ضروری ہے. اگر آپ کوشش بھی نہیں، اچھا آپ کوشش کے بغیر یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں ہار جاؤں گا. اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی ہے تو آپ جیتیں گے یا ہاریں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جیتنا ہے کہ میں نے ہارنا. اور آپ خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے تو کبھی آپ ہار سکتے. یسوع مسیح ہارا ہے؟ خدا ہارا ہے؟ کبھی نہیں ہارا. تو جب وہ ہارا ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کو کیسے ہارنے دے سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو ہارنے نہیں دے سکتا. وہ خود فاتح ہے تو وہ آپ کا بھی حوصلہ بڑھائے گا اور آپ بھی ہمیشہ جیتیں گے. چاہے وہ جیت آپ کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن خدا کی نظر میں آپ کی ہوئی ذرا سی کاوش خدا کے لیے وہ خدا کو اتنی خوش کرتی ہے کہ اگر دیکھیں کوئی آپ میں سے کوئی، جب کنزا نے پہلی دفعہ بہنوں کی میٹنگ میں دعا کی تھی، وہ بہت شرماتی تھی، تو اس نے پہلی دفعہ دعا کی تھی تو میرا ادھر ہی رونا نکل آیا تھا کہ کس طرح اس نے خدا کے لیے چھوٹی سی کوشش کی ہے. لیکن جب ایک انسان اس چھوٹی سی کوشش سے اتنا خوش ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ جو آسمان پہ بیٹھا ہوا آپ کا حقیقی باپ ہے وہ آپ سے کس قدر خوش ہوئے گا جب آپ اس کے کام کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی کوشش کریں گے. لیکن ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہی نہیں. ہمیشہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری نہ ہے خدا کے لیے نہیں. بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے باجی، دیکھو بڑا مشکل ہے. پلیز ایسے سیدھا ایسے نہیں. خدا ان چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. خدا آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ہم بھی آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں. خدا آپ کو دیکھیں، اگر آپ کی کوئی برکت ہے نا وہ خدا کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی. خدا نے آپ کے لیے ٹرنک کے ٹرنک بھرے ہوئے ہیں برکتوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، ہر صورت میں دینا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ کی برکت، آپ کی بلیسنگ رکی ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاسٹر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے کہ بھائی وہ میرے لیے دعا نہیں کرتے، وہ میرے لیے دعا نہیں کرتے. وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ اس کی خدمت میں کبھی قدم بڑھاتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک قدم بڑھانا آپ نے ہے اور پیچھے جتانا ہے کہ ہرانا ہے وہ خدا کی مرضی ہے. وہ پیچھے آپ کے کھڑا ہوا ہے، لیکن پہلا قدم کس نے بڑھانا ہے؟ آپ نے اٹھانا ہے. خدا آپ کا حوصلہ بڑھا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں نے اپنے سے ہی کہہ دی ہے. 119 زبور میں لکھا ہوا ہے، اس کی کیا اس کو کہتے ہیں، حروف تہجی ہے، اس کے بیگ میں لکھا ہوا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیری فرمان کی راہ میں دوڑوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فقط صرف حوصلہ کرنا ہے. تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ خدا کامیاب کرے گا، کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا. یہ میرے تجربے کی بات ہے. ہمیشہ اب دیکھیں، کبھی بھی پادری صاحب کا بہت تجربہ ہے، ٹھیک ہے، پادری صاحبان کا بہت تجربہ ہوتا ہے، ایلڈر صاحبان کا بھی بہت تجربہ ہے. اگر وہ کلام کی اسٹڈی کیے بغیر بھی پلپٹ پہ آ جائیں تو وہ کلام سنا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیشہ اسٹڈی کر کے ہی آتے ہیں، ہمیشہ کلام کی تیاری کر کے آتے ہیں. کیوں کر کے آتے ہیں؟ کہ اگر دیکھیں شیر کی فطرت میں ہے پھاڑنا اور کھانا. اگر شیر کو جنگل سے اٹھا کر، ٹھیک ہے، تو بند کر دیا جائے تو وہ بھی پھاڑنا اور کھانا اور شکار کرنا بھول جاتا ہے. اگر ہم پورا سال کلام کو کھولیں گے نہیں، اسے یاد نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سامنے آ کر ایک آیت بھی سنا دیں. اور آپ خدا سے اتنی محبت نہیں کرتے کیا کہ ایک آیت اس کے لیے یاد کر لیں، ایک گیت اس کے لیے یاد کر لیں؟ یہ تو محبت کا اظہار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کے پیچھے آپ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے چھپی ہوئی. اور میں آپ کو حوصلہ بڑھانا چاہتی ہوں کہ آپ خدا کے لیے کوشش کریں تو وہ اس طرح آپ کی روح طاقتور ہوگی. اور پھر دیکھیں، دو شخص ہیں، ٹھیک ہے،
ایک ایسا ہے جو جس کا کوئی 500,000 اگر ڈوب جائے تو وہ کہتا ہے ہائے میں تو لٹ گیا تے میں مر گیا، میرے کو اے نوٹ سی خدا نو پتا بھی سی میرے کنے خرچے نے پھر بھی میں تے لٹ گیا، ادھر ہی ہار مان لی۔ تو ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو بزنس میں بڑے سے بڑا لاس ہو جائے، ایموشنلی طور پر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ کہتا ہے اچھا خیر ہے کوئی نہیں، جس نے مجھے پہلے زور دیا تھا، جس نے میری پہلی ضروریات پوری کی تھی وہ اب بھی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو جس نے پہلے ہی ہار مان لی، ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے پنڈ پاری ہے تو وہ چکن والا کمزور ہے۔ جنہیں ہار نہیں منی، جو کہتا ہے میں ہر کام کرنے پہ یسوع مسیح کے نام میں ہر کام کر سکتا ہوں، چاہے نقصان ہو گیا لیکن وہ میری ضرورت، مصیبت میں میری تسلی ہے وہ، تو اس کی کیا ہے، اس خود ہی پنڈ ہولی ہے کہ ادھر چکن والا طاقتور ہے، شہزور ہے اور اس نے منزل پر پہنچ جانا ہے۔ ہاللویا۔ تو آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی روح کو اس نئے سال کے اندر اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے، جو آپ کو لے پھرتا ہے، جو آپ کو ہر جگہ اٹھائے پھرتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں مجھے نہیں مانی، ابھی بھی دیکھیں ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، کیسا ہے کہ ہر طرف خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشیاں ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے ہر طرف خوشیاں ہیں لیکن میرے دل کو نا اطمینان نہیں ہے، میں اندر سے دکھی ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ہر چیز ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے خرچ کرنے کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن میں اندر سے خالی ہوں، ایسا کیوں ہے؟ اور میرا جسم ہر وقت دکھتا رہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ لیکن اسے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنا تو پڑے گا نا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی خدا کے احکام بجا نہیں لائے، ہم نے کیا کیا ہے، اپنی روح کو رنجیدہ کیا ہوا ہے، ہم اپنی جو روح ہمیں نہیں پھرتی ہے وہی کمزور ہے، وہی رنجیدہ ہے، وہی ناراض ہے۔ اس وجہ سے ہم ہر وقت تھکے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم ہر وقت خود میں ہی بیمار رہتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں نہیں پھرتا ہے وہ کیا ہے، کمزور ہے۔ تو ہم نے اس سال میں کیا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے، تاکہ ہم کیا کر سکیں، شیطان کے ہر قلعے کو ڈھا سکیں اور ابلیس کی ہر قوت پر غلبہ پا سکیں۔ تو ایسا کرنے کے لیے آپ نے اپنی ہر ممکن کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کیا کر سکیں، خداوند کی نظر میں بھی مقبول ہوں اور انسان کی نظر میں مقبول ہوں، اور آپ کا نور آدمیوں کے درمیان میں چمکے، آپ ایسے ہو جائیں۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب